الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب سا معاشرے کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے اور جدھر دیکھو ادھر پریشانی، مصیبت، غم، کہیں معاش کی تنگی تو کہیں جو ہے بیماریوں کی مصیبتیں، اور کرونا وائرس نے اس کے حوالے سے تو کافروں کا کیا کہنا، جس طرح سے مسلمان امت جتنی پریشان اور غمزدہ مسلمان امت نظر آ رہی ہے، اتنی پریشان تو میں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ جبکہ ایک توکل کا ایک بہت بڑا دروازہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اس کے ذات کے اوپر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا تعلیم اور تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو دی، کسی اور کی قوم کو اس کا عشر بھی نصیب نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ اتنی پریشان ہے؟ کرونا وائرس کے نام سے ہی جو ہے وہ کپ کپانا شروع ہو جاتی ہے، نہ ہاتھ ملاتے ہیں، نہ سلام دعا ہے، نہ قریب بیٹھتے ہیں، نہ کہیں جو ہے بیٹھ کے کوئی درس سنتے ہیں، نہ مساجدوں میں پابندیاں کہ جناب علی یہاں تک فتوے جاری کر دیے گئے کہ مسجدوں کے اندر نہ جمعہ ہوگا، نہ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھی جائیں گی، حتیٰ کہ جو ہے نہ مسجدوں کے اندر قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملایا جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو بھروسہ کا جو حق تھا، جو نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ مبارک زندگی کے اندر جو امت پر اللہ تعالیٰ کے یقین بنانے میں آپ نے وقت کو گزارا اپنا، کہ امت کا اللہ پر یقین بن جائے، آج ایک چھوٹے سے کرونا وائرس نے اس یقین کو چکنا چور کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ اکبر! یقین کو چکنا چور کر دیا۔ آج مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو خالی کیا جا رہا ہے، جامعات بند، مسجدیں بند، کرونا وائرس نہ لگ جائے۔ سب کو یہی ڈر ہے کہ کرونا وائرس نہ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جب توکل کسی کو ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی توکل کی برکت سے وہ شخص دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی اللہ پر یقین کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، سارا کام تو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر یقین کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کیسے پیدا ہوگا؟ انہی وبائی امراض کے اندر، انہی تکلیفوں کے اندر آپ کسی کی طرف کان نہ دھریں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف دیکھیں، آپ اللہ پر یقین پیدا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ وبائی امراض آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پہلی بات، بہت سارے ناظرین کی طرف سے ہمارے جو ہے وہ سوالات آتے ہیں کہ یہ مسجدوں کو خالی کیا جا رہا ہے، اس کا شرعی معاملہ کیا ہے؟ تو میں یہاں پر ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن مجید نے جہاد کو ایک بڑا اہم رکن قرار دیا ہے، اور حقیقت کے اندر جہاد سے بڑا جان کا خطرہ کہیں نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، جہاد سے بڑا خطرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے جب نماز کھڑی کرو تو چاہے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، اور یہاں پر اللہ پاک اس بات کا حکم دے رہے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ ہتھیار لیے کھڑی ہو، لڑائی کرے، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ 7 کیفیات ہے، 7 کیفیات کے میدان جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ کہ اگر ایک کیفیت تو ایسی ہے کہ اگر آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں، ایک گروہ آگے لڑے اور ایک گروہ پیچھے نماز کو ادا کرے، اگر یہ بھی فرصت نہیں ہے تو پھر لڑتے لڑتے نماز کی نیت کر کے نماز ادا کر لی جائے، اس موقع پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ 2 مسلمانوں کی جماعتیں ہوں، ایک مسلمان جو ہے فرنٹ لائن پر لڑے گی، ایک جماعت مسلمانوں کی، اور ایک جماعت مسلمانوں کی پیچھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے گی۔
اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جب اتنا بڑا خوف ہوتا ہے، جب اس کے اندر نماز معاف نہیں ہے تو پھر نماز اور جگہ پر کیسے معاف ہوگی. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ترغیب دی. آپ سے نے فرمایا کہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ پوری دنیا جمع ہو جائے اس بات کے اوپر کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تجھے نقصان ہو تو پوری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور آپ نے فرمایا کہ اس بات کو ذہن نشین کر لے، پوری دنیا مل کر تجھے اگر فائدہ پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو میرے رب نے اگر میری قسمت کے اندر کرونا وائرس کی بیماری لکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم مجھے دنیا کی کوئی احتیاطی تدابیر بچا ہی نہیں سکتی. اور میرے رب نے اگر میری قسمت میں نہیں لکھا تو مجھے کرونا وائرس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو اللہ پر یقین کرتا ہوں نا، میرا تو سارے یقین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی سارے ایمان والے بھروسہ رکھتے ہیں. سارا توکل تو اللہ کی ذات کے اوپر ہے نا. وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر یقین کر لیا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے. تو دو باتیں یہ ہو گئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ کوئی تجھے تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی تجھے ضرر نہیں دے سکتا. اگر اللہ نے تیری قسمت میں جو ہے فائدہ لکھا ہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو جب میرے رب نے میری قسمت میں جب کرونا وائرس کی بیماری نہیں لکھی، مجھے نہیں آ سکتی. تیسری بات، نماز جمعہ سے دور کیا جا رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تعاون ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تعاون ہوا. تقریباً تعاون کے کئی واقعات آتے ہیں جو اسلاف کے اندر تعاون پھیلا تھا. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کے دور میں تعاون ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تعاون ہوا، صحابہ اکرام سب جمع ہوئے ایک جگہ پہ. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جہاں تم ہو تعاون پھیل جائے وہاں سے باہر نہ نکلو، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہاں اندر داخل نہ ہو. جو وہاں ہیں وہ باہر اس لیے نہ جائیں کہ اللہ پر یقین کر لیں کہ اگر قسمت میں موت ہوگی تو آئے گی، قسمت میں موت نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی، قسمت میں بیماری ہوگی تو آئے گی، قسمت میں بیماری نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی. اور جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائے اس لیے کہ وہ احتیاط کریں، کیونکہ کچے ایمان والے ہمارے مسلمانوں جیسے جو ابھی جو ہمارے مسلمان ہیں نا، اس جیسے اگر کچے ایمان والے لوگ ہوں گے تو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے اپنے تھوڑے سے ایمان کو بھی لے ڈوبیں. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ تم اندر مت جانا، بھائی تمہارا باہر ہونا ہی بہتر ہے، تمہارا توکل نہیں ہے تو تم باہر رہو. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ ہوا سارے صحابہ اکرام موجود تھے، سارے مشورے ہوئے. کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ایک مشورہ ایسا ہو کہ سارے صحابہ نے کہا کہ جی جناب علی مسجد کے اندر نماز با جماعت ہم پڑھنا چھوڑ دیتے کیونکہ تعاون کا مرض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور دوسرا بیمار ہو جائے نمازیں چھوڑ دی جائیں؟ کہیں ثابت ہوتا ہی ہے؟ بتائیے، کہیں ثابت نہیں ہے. بلکہ ساری عبادتیں معمول کے مطابق چل رہی تھیں، اور ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ الفجر مع الجماعہ وهو فی ذمۃ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی حفاظت کو مت توڑو. اب جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. کیا فرمایا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. تو اب جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے اور جو اللہ کی حفاظت میں ہے، تو بتائیے کہ ابھی اس کو کبھی کوئی کرونا وائرس ہو سکتا ہے؟ بتائیے. اب ہم لوگ کہیں گے نہیں جی سائنس یہ تحقیق کر رہی ہے، نہیں جی وہ ساری سائنسی تحقیقات کو اٹھا کر ایک کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں. ہمارے لیے ہمارے نبی کا قول کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان کافی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لا عدوہ، کہ کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے. لا عدوہ، لا کر کے نہیں کر دی، اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگے گی. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور کہہ دے کہ بیماری لگتی ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں لگتی، تو پھر بس نہیں لگتی، کیونکہ ان سارے سائنسدانوں کا قول باطل ہے. اور اگر کوئی قول حق والا ہے تو میرے نبی کی بات ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ اترے. سارے سائنسدانوں کی بات ایک طرف غلط ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دراصل میں نے کلمہ سائنسدانوں کو دیکھ کے نہیں پڑھا،
میں نے کلمہ اپنے نبی کو دیکھ کے پڑھا ہے، میں نے اپنے نبی سے کلمہ سیکھا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان سائنس کی تحقیقات کے اوپر نہیں لایا، میں نے اپنے نبی کو سمجھاتے ہوئے، اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے میں نے اللہ پر ایمان لایا ہوں، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی معرفت نہیں تھی اگر میرے نبی نہ دیتے تو عزیزان قدر اپنے ایمان کی تعمیر کیجیے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو مدد کے ذریعے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کر کے اللہ سے مدد چاہو۔ اب نماز یا فرض ہو رہی ہے اور تم نماز سے دور ہو رہے ہو تو مدد کہاں سے آئے گی؟ نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی کوئی مرض آپ کو لگے گا نہیں، یہ جو نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جزامی سے بھاگو، یہ بھاگنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ متعدی مرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے اس لیے حکم دیا کہ آپ نے فرمایا کہ بھاگو سے مراد یہ ہے کہ اس میں دو تین توجیحات محدثین نے ذکر کی ہیں۔ ایک دیکھیں، ایک جزام کے مرض کو آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا مریض تھا کہ اس کے جسم سے خون بھی بہہ رہا ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ آئے گا تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر بھیج دیا، جاؤ اب آپ نے آپ سے بیعت لے لی، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ اس وجہ سے تھوڑی آپ نے بھیجا تھا اس کو کہ اس کا مرض تمہارے اوپر نہ لگ جائے، کیوں کہ آپ نے منع کر دیا لا عدویٰ، کہ کوئی عدوہ نہیں ہے، کوئی بیماری لگتی نہیں ہے کسی کو۔ ایک صحابی نے کیا کیا تھا، ایک صحابی نے اپنے اونٹ کو جو ہے نا جناب علی خارش والے اونٹ کو وہاں رکھ دیا تو باقی اونٹ خارش والے ہوئے، تو نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ اللہ کی قسم یہ خارش والے اونٹ کو میں رکھتا ہوں، خارش ان کو لگ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں لگتی، آپ نے فرمایا اگر لگتی ہوتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ فمن اعدل اول، جو تمہارے پہلے اونٹ کو جو خارش کا مرض شروع ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا ہے؟ میں سارے سائنسدانوں سے اور سارے ان علماء سے پوچھتا ہوں، میں کرونا وائرس اگر لگتا ہے بقول ان کے تو سب سے پہلا کوئی شخص ہوگا نا کہ جس کو پہلا مرض ہوا، غالباً وہ چائنا کے اندر کسی ایک شخص کو لگا تھا، اس سے پہلے تو کرونا کا تو نام ہی نہیں تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس پہلے شخص کو کرونا کہاں سے آیا؟ ما جواب عندکم، ما جواب، کہاں سے آیا کرونا وائرس اس کے پاس؟ لازمی سی بات ہے فمن اعدل اول او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو کہاں سے لگا یہ مرض؟ آپ کہیں گے نہیں اس کو پیدا ہوا، اس کو پیدا ہوا کس سبب پر ہوا؟ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلی گفتگو کے اندر بات کریں گے۔ جب تک انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کا انتظار کریں، انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ یہ سبب امراض، متعدی مرض کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اور سلف کے دور کے اندر جو ہے جب یہ امراض ہوتا تھا تو وہ کیا مسجدوں سے دور بھاگتے تھے کہ کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔